خواجہ منور الحسن ہوں، ڈیلی اب تک نیوز سے۔ ہم ہربز پورہ میں واقع صحافی کالونی کے مین گیٹ کے باہر موجود ہیں، اور صحافی کالونی کی تشکیل کے سلسلہ میں 2004 میں پنجاب اسمبلی سے ایک بل پاس ہوا، جس کے تحت پنجاب جرنلسٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کا محکمہ قائم ہوا۔ موضع ہربنس پورہ میں 952 کنال 15 مرلہ اراضی انتقال نمبر 22,928 کے ذریعے صحافی کالونی کے قیام کے لیے زمین حاصل کی گئی۔ اس سلسلہ میں تمام قانونی ضابطے مکمل کر کے لاہور پریس کلب کے کونسل ممبران اور محکمہ اطلاعات کے ملازمین کو بذریعہ بیلٹنگ پلاٹ الاٹ ہوئے، جنہوں نے ایڈوانس اور اقساط کی شکل میں رقم ادا کر کے پنجاب جرنلسٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن سے قبضہ حاصل کر کے اپنے گھروں کی تعمیر کا آغاز کر دیا۔ 952 کنال میں سے 732 کنال اراضی پر اے بلاک، سی بلاک کے کچھ حصے، ای بلاک اور ڈی بلاک پر تعمیرات شروع ہو گئی۔ ڈی بلاک میں پرائیویٹ مالکان سے زرعی زمین حاصل کر کے صحافیوں کو ڈی بلاک میں پلاٹس الاٹ کیے گئے۔ اس تمام مرحلے کے دوران بی بلاک کے 200 سے زائد الاٹیوں، جن میں سینئر ترین اور نامور صحافی بھی موجود ہیں، اور سی بلاک کے کچھ حصہ پر قبضہ گروپ نے سرکاری زمین، جو کہ متروکہ وقف املاک سے پنجاب جرنلسٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن، جو کہ محکمہ اطلاعات کا ذیلی ادارہ ہے، کے نام پر ہونے کے باوجود محکمہ بورڈ آف ریونیو کے عملہ اور انتظامیہ کی ملی بھگت سے قبضہ گروپ نے جعلی رجسٹریاں اور جعلی فرد ملکیت تیار کروا کر بی بلاک کے صحافیوں کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا۔ 2004 سے یہ جو صحافی کالونی بنی ہوئی ہے، اور ساری کالونی یہ بن چکی ہے، صحافی یہاں سیٹل ہیں۔ یہ ابھی میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائیں گے کہ سارے یہاں پہ گھر بنے ہوئے ہیں۔ ناظرین، اس وقت ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں جناب عاصم جیلانی صاحب، جو یہاں رفائی کاموں میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور بڑا یہاں پہ نامور ہیں، صحافی کالونی کے فیمس صحافی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ خواجہ صاحب۔ ایک تو اب تک نیوز کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ وہ الیکٹرانک میڈیا میں بھی انٹر ہوا ہے۔ بخاری صاحب اور ان کی پوری ٹیم جو ہے، ان کی کوششیں قابل تحسین ہے کہ انہوں نے ایک لیول پہ اپنا اخبار جاری رکھا ہے۔ وہاں پہ کوئی تنخواہوں کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں پہ کوئی شب خون نہیں مارا جاتا کارکنوں کے کاموں پہ۔ دوسری بات، بڑا اہم مسئلہ ہے صحافی کالونی کا۔ صحافی کالونی 2004 سے بنی ہوئی ہے، تو ہم لوگ یہاں پہ آباد ہیں۔ 600 سے زیادہ یہاں پہ گھر بن چکے ہیں، 300-400 پلاٹ بک چکے ہیں، اور 300-400 کے قریب جو ہے نا وہ پلاٹ تنازعات کا شکار ہیں۔ کیا ہمارے جیسے لوگ، ہمارے جیسے صحافی بھائی، کیا ان کو مریخ پہ پلاٹ دیے گئے تھے؟ یہ بی بلاک کو مریخ پہ بنا تھا؟ ہمارا نظام اس حد تک نظام میں خرابیاں موجود ہیں کہ ہم اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ اس میں سب سے بڑی وجہ، سب سے پہلے تو جو الاٹی تھے وہ بھی بہت بڑی وجہ ہے، انہیں اپنی جنگ نہیں لڑنی آئی۔ دوسرا، ہماری جو قیادت ہے وہ ہمیشہ ہی، ہماری قیادت نے صحافیوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ انہوں نے جنوری سے لے کے نومبر تک انہوں نے اپنی عیاشیاں کرنی ہیں، اور نومبر سے دسمبر میں انہوں نے کارکنوں کے حقوق کی بات کرنی ہے۔ یہ ہمارے دو گروپس ہمیشہ سے مقابلے میں رہے ہیں، اور دونوں گروپوں کے پاس اقتدار رہا ہے۔ اس میں کسی ایک کو دوشی ٹھہرانا میرا خیال ہے بددیانتی ہوگی۔ ہمارا شعبہ جرنلزم ہے، لوگ ہمیں شیلٹر کے لیے کال کرتے ہیں کہ جناب آپ ہمیں شیلٹر دیں، آپ کی بات سنی جاتی ہے۔ یہ کس طرح کی صحافی کالونی ہے جہاں کہ بی بلاک کے 200-250 لوگ جو ہیں ان کی بات ہی کوئی نہیں سن رہا؟ سب سے پہلے 2004 میں جب یہ کالونی الاٹ ہوئی تو ہمیں پنجاب گورنمنٹ نے ایک قانون کے تحت پنجاب جرنلسٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن بنائی۔ انہوں نے جس طرح تمام پنجاب میں انہوں نے ہاؤسنگ سوسائٹیاں ڈیزائن کی ہیں، ہمیں بھی انہوں نے ہاؤسنگ سوسائٹی دے دی۔ اب اس ہاؤسنگ سوسائٹی میں سڑکیں بھی بن گئیں۔ ایل ڈی اے میں نہیں مان رہا، ایل ڈی اے کہتا ہماری کالونی نہیں ہے، تو بھائی سڑکیں نہیں آپ نے بنائی؟ واسا کے پاس چلے جائیں، وہ نہیں مانتا ہمیں۔ ہم جب بجلی کا کام خراب ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے واپڈا نے انتہائی بددیانتی کی ہوئی ہے۔ ہم کس کو مورد الزام ٹھہرائیں یہاں پہ؟ اس کے بعد ہماری قیادتوں نے ہمیشہ ایک ایسا کیس جس میں جعلی کاغذات بنا کر، جعلی رجسٹریاں بنا کر لوگوں نے اپنے پلاٹ پیراڈائز ہاؤسنگ سوسائٹی یا آصف ٹاؤن بنا ہوا ہے، کیا سینٹرل گورنمنٹ کی جگہ الاٹ یا گفٹ ہونے کے علاوہ بک بھی سکتی ہے؟ مجھے کوئی ایسا ہسٹری میں کوئی سین دکھائیں آپ۔ یہاں پہ وہ جگہ بکی ہوئی ہے، اور ایک جگہ پہ نہیں بکی، 20 لوگوں کے پاس بکی ہوئی ہے۔ پنجاب گورنمنٹ کے الاٹیوں کو جو ان کا انتقال تھا اس کے اخراج کا حکم دے دیا، اور وجہ کیا بنائی کہ یہ سیکٹری کالونیز کے سائن ہوئے ہیں، اس کو بورڈ آف ریونیو کے سیکٹری نے سائن نہیں کیے،
تو یہ کلیریکل مسٹیک ہمارے کھاتے میں تو نہیں پڑنی تھی. ہماری لڑائی ہے استحکام کی لڑائی ہے, ہماری پلاٹوں کی لڑائی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں جو ہمارا امیج بنا ہے 1947 سے بابا صحافت لوگ کہلائے ہیں, آخر انہوں نے بابا صحافت کہلایا, کوئی صحافت کی خدمت کی ہے نا. یہاں پہ بابا منافقت ہیں, یہاں پہ ہمارے پاس جو لوگوں کو اپنے ہی لوگوں کو دریا برد کر رہے ہیں روز بروز. کئی صحافی حضرات بیمار ہو گئے, کئی وفات پا گئے, کئیوں کے بچے رول گئے. کبھی انشورنس کا معاملہ ہوتا ہے, کبھی ان کی استحکام کا معاملہ ہوتا ہے, کبھی نوکریوں کا معاملہ ہوتا ہے, کبھی کھانے پینے کا. کسی کی اس پہ توجہ نہیں ہے. یہ واحد ادارے ہیں ہمارا لاہور پریس کلب جس کو گورنمنٹ کی طرف سے گرانٹ ملتی ہے ترسا کے. یہاں پہ گریڈ اسٹیشن بنا ہے, اس کا 70-80 کروڑ روپیہ جو ہے وہ پریس کلب کو ملنا چاہیے. گریڈ اسٹیشن ہم نے فری دیا انہیں جگہ. کیوں فری دی؟ ہم نے پارک کیوں چھوٹا کرایا؟ وہ گریڈ اسٹیشن کی جگہ کے پیسے لے لیسکو ہم سے بلوں کے پیسے نہیں لیتا. ہم سے 9-9 ہزار روپیہ ہر میٹر کے اگینسٹ لگوایا. 600 سے زیادہ میٹر انسٹال ہو چکے ہیں. وہ ہمارا 1 کروڑ روپے کے نزدیک پیسے کہاں گئے ہیں؟ ہمیں وہ پیسے واپس کریں, ہمارے ساتھ یونٹس میں ایڈجسٹمنٹ کریں. قبضہ گروپ یہاں پہ قبضہ کر رہے ہیں, جس کی الاٹ ہوئی جگہ ہے وہ آ کے کوئی بات ہی نہیں کر سکتا. میں تو کہتا ہوں جن لوگوں کے پاس الاٹمنٹ لیٹر ہیں وہ جو جگہ متنازع یہاں نظر آتی ہے وہاں پہ 35-65 کی جگہ پہ نشان لگائیں اور اپنا گھر بنا کے سکون سے رہیں. وہ بھی اسٹے لیں. بی بلاک کے علاوہ تمام بلاکس پر تعمیرات مکمل ہو کر گھر آباد ہو چکے ہیں. صحافی کالونی میں LDA نے بشمول بی بلاک سڑکیں, سیوریج, واٹر سپلائی اور دیگر ترقیاتی کام مکمل کیے. کچھ زیر تعمیر ہیں. یہ کیسی ناانصافی ہے کہ بی بلاک کے الاٹی بھی صحافی ہیں اور دیگر بلاک میں رہائش پذیر بھی صحافی. ان کے گھر بن چکے ہیں اور بی بلاک کے صحافی در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں اور اعلیٰ حکام کی توجہ کے منتظر ہیں. میں اس وقت موجود ہوں صحافی کالونی میں. ہمارے سینئر صحافی ہیں صفدر رشید صاحب, ان کے پاس, اور یہ ان سے بات کرتے ہیں موجودہ جو چیف سیٹلمنٹ کمشنر کے جو آکشن کے آرڈر ہیں یہ صحافی کالونی کے حوالے سے, تو اس سلسلہ میں یہ ہمیں بتاتے ہیں. جناب. جی خیر صاحب, یہ جو کالونی ہے 2004 میں پنجاب اسمبلی ایکٹ کے تحت جو ہے معرض وجود میں آئی ہے, اور اس پہ پنجاب گورنمنٹ نے چودھری پرویز الہی کے دور میں اس پہ کافی ورک کیا ہے, اور بڑی سوچ و بچار کے بعد اور تحقیق کے بعد جو جگہ آئیڈینٹیفائی کی گئی اور اس کو پھر ایک پراپر طریقے سے اس کی ڈیولپمنٹ کی, جس پہ کروڑوں نہیں اربوں روپیہ مطلب پنجاب گورنمنٹ کا صرف کیا گیا, اور اس کو پھر ایک بیلٹنگ سسٹم کے ذریعے مطلب مختلف صحافیوں کو اکراس دا بورڈ اس کی الاٹمنٹ کی گئی. اب 2004 میں اس کو دیا گیا ہے, پنجاب گورنمنٹ نے دیا ہے. اب پنجاب گورنمنٹ کے ادارے جو ہیں وہ ایک نیا فیصلہ مطلب انہوں نے صادر فرما دیا ہے کہ اس کی اوپن آکشن کی جائے. تو گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ یہ اس وقت اس کی اوپن آکشن کرتی تاکہ مطلب جو بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ مطلب کریں, اور جو لینا چاہ رہے ہیں جو لے سکتے ہیں, جن کے لیے افورڈیبل ہے وہ لے لیتے. اب گورنمنٹ نے اس کو دے دیا, صحافیوں نے اپنی جمع پونجی مطلب زندگی کی اس پہ لگا دی, قسطوں پہ پیسے دے دیے, اور اس پہ مطلب انہوں نے اپنی چھت جو ہے محدود وسائل میں رہ کے بنا لی ہے. تو اب یہ نیا فیصلہ صادر فرما دیا گیا ہے. اب یہ گورنمنٹ نے بنائی, گورنمنٹ کی ریٹ کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے یہ جو فیصلہ ہے. صحافی پنجاب جرنلسٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کی 7 ایڈوانس نہ صرف جمع کروا چکے ہیں بلکہ نقشہ پاس کروانے سے لے کر تمام مراحل مکمل کر کے اور ان کی ادائیگیاں بھی کر چکے ہیں. صحافی کالونی میں لیکسکو کے گریڈ اسٹیشن سمیت پولیس چوکی, دفتر, لاہور پریس کلب, مرکزی مسجد, مین پارک سمیت تمام سہولیات موجود ہیں. ایک چھوٹی سی منی مارکیٹ بھی موجود ہے. آئیے آج آپ کو صحافی کالونی دکھاتے ہیں. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ صحافی کالونی کی مین جو پارک ہے اس میں ہم اس وقت موجود ہیں, اور بچے اس وقت کھیل رہے ہیں. اتوار کا دن ہے اور بڑا اچھا ماحول ہے, بہت اچھا پارک بنایا گیا ہوا ہے, اور یہاں سے نہ صرف صحافی بلکہ ارد گرد کے علاقوں کے جو مکین ہیں وہ بھی اپنے بچوں کے لے کے یہاں سیر کے لیے آتے ہیں اور یہاں آ کے بچے ان کے کھیلتے ہیں. آئیے ان کو دیکھتے ہیں. ناظرین, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم صحافی کالونی کی مین جو پارک ہے اس وقت یہاں پہ موجود ہیں, اور یہاں پہ لیسکو کا گریڈ اسٹیشن بھی موجود ہے. میرے عقب میں آپ کو میرے کیمرہ مین ظہیر ابھی آپ کو دکھاتے ہیں اس کا ویو.
यहाँ ये ग्रिड स्टेशन है मेन जो है ना, यहाँ साफ़ी कॉलोनी ने इनको ज़मीन दी हुई है और ये बाकायदा एक ग्रिड स्टेशन बना हुआ है यहाँ साफ़ी कॉलोनी के लिए। सहाफ़ी भाइयों से गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इस इशू के ऊपर हम जो मज़ीद वीडियोस बनाएं वो आप तक पहुंच सकें, क्योंकि हमने तय कर लिया है कि हम इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया।